أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ آج کا درس ہوگا. سورہ نساء کے جو مضامین ہیں جس میں معاشرتی زندگی کی اصلاح کی گئی ہے کہ ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو، معاشرے میں حقوق زندہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق جو رکھے ہیں جب وہ زندہ ہوں گے، وہ ادا کریں گے تو اس سے معاشرہ پاک ہوگا اور اس سے معاشرے میں برکت آئے گی. اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو ہماری ذاتی زندگیوں سے متعلق ہیں اور وہ احکامات جو ہماری اجتماعی اور ہماری معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں، وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں ہمیں توجہ دلائی، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں یتیموں کے حق کو مارا جاتا تھا، ان کی حق تلفی ہوتی تھی. عورتوں کے میراث سے متعلق پھر دوسری بات ذکر فرمائی. گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، یہ ایسی بڑی نعمت ہے کہ سب سے پہلے عورتوں کے میراث کو اسلام نے پیش کیا ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کی وراثت کے بارے میں کوئی تصور تھا ہی نہیں. ہر قوم میں، ہر مذہب میں یہ اس کا تصور صحیح نہیں پایا جاتا تھا، اور آج بھی جو ہے اس معاملے میں بڑی کوتاہیاں ہیں. کچھ باتیں میں نے گزشتہ عرض کی تھی، دوبارہ اس کو میں عرض کروں، کیونکہ عورتوں کی میراث کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں بہت سے اعتراضات ہیں اور ہمارے اندر بھی بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اسلام نے
میراث کے معاملے میں عورتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں میں بھی اس کی غلط فہمی آ جاتی ہے۔ اس میں 3 بنیادی باتیں ہیں۔ اگر ہم ان 3 بنیادی باتوں کو اگر ہم سمجھیں تو پھر جو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات جو بیان کیے ہیں اس کو سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بنیادی بات، اسلام سے پہلے دنیا کی قوموں میں وراثت کے متعلق عورتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جاتا تھا، یہ سب سے پہلے یہ آدمی سمجھے۔ اسلام آنے سے پہلے دنیا کی جتنی قومیں تھیں ان کے اندر وراثت کے بارے میں خاص طور پر عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، کیونکہ جب تک یہ بات ہمیں پتہ نہ چلے اس وقت تک اللہ کے اس حکم کی اہمیت کو سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عورتوں کے ساتھ وراثت کا جو حکم دیا ہے وہ کتنا اہم ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، عورتوں کے میراث کے بارے میں اسلام میں کتنی رعایتیں کی گئی ہیں۔ تیسری بات جو بعض مرتبہ غلط فہمی میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بعض صورتوں میں مرد کے مقابلے میں عورت کو کم حصہ دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو حقیر سمجھا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے اس کا درجہ مرد کے مقابلے میں کم ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے وراثت کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے، پھر ہمیں ہماری غلط فہمیاں، ہمارے اشکالات خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اسلام سے پہلے دنیا کی قوموں میں میراث کے متعلق عورتوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی قانون میں، کسی قوم میں عورتوں کو میراث کا کوئی حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، نہ ماں ہونے کی حیثیت سے، نہ بیوی ہونے کی حیثیت سے، نہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے، نہ بہن ہونے کی حیثیت سے۔ بس ایک یہ تصور تھا کہ بیٹی کا نکاح کر دیا گیا، بس بیٹی اس گھر سے رخصت ہو گئی، اب اس لڑکی کا ماں باپ کے ساتھ صرف اخلاقی رشتہ رہ جاتا ہے، کوئی مالی ذمہ داریاں نہیں رہتی۔ اسی وجہ سے جہیز کا تصور آیا کہ بھئی اس بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، اب اس کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو لہذا اس کو نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر جہیز دے دو۔ اور ہوتا یہی تھا کہ اگر بعض مرتبہ کوئی، آج بھی عورتیں اگر سوال کرتی ہیں اپنے والدین کی جائیداد میں سے، تو بھائی یہی کہتے ہیں کہ تمہاری شادیوں کے موقع پر تو سب کچھ کر دیا۔ یہ جاہلیت کی بات ہے۔ دنیا کی کسی قوم میں، کسی قانون میں یہ چیز نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، اس معاشرے کے اندر میراث کا حق اسی کو سمجھا جاتا تھا جو مقابلہ کر سکتا ہے، جو لڑ سکتا ہے۔ یعنی وراثت کا معیار مقابلہ، جو آدمی طاقتور ہے اس کو وراثت ملے گی، اسی لیے نابالغ بچوں کو بھی میراث نہیں ملتی تھی۔ جیسا کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ آیتیں جو میراث کی نازل ہوئی وہ اسی پس منظر میں۔ تو اسلام سے پہلے عورت کو کسی بھی حیثیت سے میراث نہیں ملتی تھی۔ یہ سب سے بڑی یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عورتوں کے لیے میراث کا حق طے کیا ہے۔ اور دوسری بات، جیسے میں نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
عورتوں کے ساتھ خاص طور پر وراثت کے معاملے میں کیسے رعایت فرمائی ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو وراثت ملتی ہے، مال تقسیم ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں عربی میں ذوی الفرائض، ذوی الفروض، جن کے حصے مقرر ہیں، جن کے حصے طے شدہ ہیں، جس میں کوئی محروم نہیں ہوتے. اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. 6 مرد ہیں تو 17 عورتیں ہیں ذوی الفرائض میں. انہیں 17 حیثیت سے عورت کو میراث ملتی ہے ذوی الفرائض میں، جو حصے طے ہیں ان کے. بعض عورتیں ہیں ان کو نصف آدھا ملتا ہے، بعض ہیں 1/3 ملتا ہے، بعض کو 2/3 ملتا ہے، اور بعض ایسے ہیں 1/4 1/8 1/6. یہ سارے حصے ہیں. اس طرح 17 عورتیں ہیں جو ذوی الفرائض میں آتے ہیں، اور 6 مرد ہیں. ماں ہونے کے اعتبار سے، بیوی ہونے کے اعتبار سے، بیٹی ہونے کے اعتبار سے، بعض مرتبہ بہن ہونے کے اعتبار سے، دادی، نانی، یعنی ان سب اعتبار سے حصے ملتے ہیں. تو اللہ کا جو دین ہے، یہ سب سے پہلا یہ انعام ہے خاص طور پر عورتوں کے طبقے پر، کہ انہوں نے ان کو میراث کا حق دلوایا. اور تیسری بات جو بعض مرتبہ ذہنوں میں آتی ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ کم رکھا گیا وراثت میں، اس کی کیا حکمت ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا درجہ کم ہے، اس کو حقارت سے دیکھا گیا؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے. ہر صورت میں مرد کے مقابلے میں عورت کو کم حصہ دیا گیا، یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. پہلے زمانے میں تو حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، زیادتیاں ہوتی تھی. اسلام نے حقوق دلوائے، اور سورہ نساء کا ابتدائی جو مضمون ہے وہ حقوق کی ادائیگی کا ہے، کہ معاشرے کی اصلاح حقوق کی ادائیگی سے ہوتی ہے. تو اس میں کئی 3 صورتیں ہیں. اگر ہم فقہ کی کتابوں میں اگر دیکھیں، اگر ہم اس مسئلے میں ذرا اور تفصیل سے جائیں، بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو مرد سے بھی زیادہ ملتا ہے، بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو مرد کے برابر حصہ ملتا ہے، بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو مرد کے مقابلے میں ان کو کم حصہ ملتا ہے. بعض صورتیں ہیں جس صورت میں عورت کو حصہ آدھا ملتا ہے مرد کے مقابلے میں، وہ اس کی وجہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو یعنی کم حیثیت دی گئی ہے. اور یہ کلی قاعدہ نہیں ہے کہ اسلام میں وراثت میں مرد کے مقابلے میں عورت کو کم حصہ، یہ کلی قاعدہ نہیں ہے. اس مسئلے کو مکمل نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے. اچھا، جن عورتوں کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ رکھا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کس بنیاد پر ہے؟ کیا لڑکا لڑکی ہونے کے اعتبار سے ہے؟ کیا اسلام نے عورت کو اس کی حیثیت کو کم درجہ دیا ہے؟ نہیں. ایک اصول ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ انسان کی جو صلاحیت ہوتی ہے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ داری ہوتی ہے، اور ذمہ داری کے اعتبار سے اس کا حق ہوتا ہے. صلاحیت جتنی ہوتی ہے اس اعتبار سے ذمہ داریاں، اور ذمہ داریاں جتنی ہوتی ہیں اس اعتبار سے اس کے حقوق ہوتے ہیں. جس کی صلاحیت زیادہ اس کی ذمہ داری زیادہ، اور جس کی ذمہ داری زیادہ اس کے حقوق زیادہ. اگر ہم اس کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کے مقابلے میں اللہ نے کمانے کی، مالیات کی جو صلاحیت ہے وہ مردوں عورت کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ رکھی ہے. بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں اور صلاحیت رکھی ہے. گھر کے نظام کو چلانا، بچوں کی تربیت کرنا، گھر کو سنبھالنا، یہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہے.
لیکن کمانے کی جو ذمہ داری ہے، اسی لیے کمانے کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر رکھی ہے، عورت پر نہیں رکھی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے کہ تم جو ہے کما کر لاؤ، لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم کما کر لاؤ، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کسی بھی حیثیت سے، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، یہ کمانے کی ذمہ دار نہیں، کما رہی ہے وہ الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت مردوں کو مالیات کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے اللہ نے اس کو زیادہ دی ہے کہ انسان عورت کے مقابلے میں مشقتوں کو زیادہ اٹھا سکتا ہے۔ عورت کسی مرحلے میں کمانے کی ذمہ دار نہیں ہے، ساری مالی ذمہ داریاں مرد پر ہیں۔ خود کا خرچ اٹھانا، اس کی بیوی کا خرچ اٹھانا، اس کے بچوں کا خرچ اٹھانا، ماں باپ ہے تو ماں باپ کا خرچ اٹھانا، اور اگر بھائی بہن ضرورت مند ہے تو ان کا خرچ اٹھانا۔ سوچیں، خاندان کی مالی ذمہ داریاں اللہ نے ایک مرد کے ذمہ رکھی، کیونکہ اس میں صلاحیت زیادہ ہے تو ذمہ داری زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کو سوچیں تو جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کے حقوق زیادہ ہیں، اس اعتبار سے تو مرد کو اور زیادہ ملنا چاہیے تھا، مگر اللہ نے عورتوں کی خاص رعایت فرمائی، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا لڑکی کو ملتا ہے اس سے ڈبل لڑکے کو مل جائے۔ تو بس تقسیم اسی بنیاد پر ہے، تقسیم اسی بنیاد پر ہے۔ تو صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ داری، اور ذمہ داری کے اعتبار سے حقوق۔ تو بہرکیف یہ جو ہے یہ چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ آیتوں میں یہ بیان فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالی حکم دیتا ہے تاکید کے ساتھ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں۔ وہ حکم کیا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا لڑکی کو ملتا ہے اس کا دگنا لڑکے کو ملے گا۔ اب یہاں سے وہ تفصیل احکامات بیان کی۔ یہ ذہن بننا چاہیے ہمارا کہ اللہ نے جس کا جو حصہ مقرر کیا وہ حصہ اس کو ملے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکی کسی حیثیت سے ہو۔ یعنی یہ رکاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ یہ سوچا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان کی دولت کسی اور خاندان میں نہ جائے، کیونکہ بیٹی جو ہے دوسرے گھر جب شادی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی کہ ہماری دولت دوسرے گھر میں کیوں جائے، اس لیے بیٹیوں کو اور بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز یہ جاہلی سوچ ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میراث کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی معاشرتی زندگی میں اس کو زندہ کرنا، اس کو زندہ کرنا، کیونکہ اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے اگر ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ حق تلفی ہوگی، اور یہ حق تلفی جو ہے نا حالات بگاڑ دیں گے۔ حق تلفی جو ہے مالیات کی حق تلفی مالیات میں بے برکتی لاتی ہے۔ اسی لیے خاص طور پر یہ ان آیتوں کا یہ تقاضا ہے کہ ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ اہتمام کے ساتھ دینا، خوشی خوشی دینا۔ وہ کون کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دے رہے ہیں تو تنگ دلی کے ساتھ یا کچھ کہہ کر دے رہے ہیں، مال ہے تو بس لے کر نکل جاؤ، کبھی چہرہ مت دکھانا۔ اگر یہ جملہ بہن سنتی ہے تو پھر وہ تو کہے گی نہیں بھی مجھے بھائی چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی دینداری میں کہتا ہے بہن سے معاف کروا لیتا ہے، وہ دل سے معاف نہیں کرتی۔ اسی لیے تقوی اسی کا نام ہے کہ آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ میرے ذمے کسی کا حق نہ ہو،
میرے ذمے کسی کا حق نہ ہو، کیونکہ ایک حق کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، قیامت کے دن کئی کئی نمازیں، کئی کئی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ تو اور اس میں ان آیتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے تو جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کے مال میں سب سے پہلا حق کس کا ہے، وہ ترتیب سے آنا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، جو مال وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے مال میں سب سے پہلا حق اس کے قرض خواہوں کا ہے۔ قرض کسی بھی شکل میں ہو، امانت کی شکل میں ہو، مہر کی شکل میں ہو، قرض کی شکل میں ہو، مالی ذمہ داریاں، لائبلٹیز جسے کہتے ہیں، پورا مال اگر قرض میں ادا ہو جائے تو پھر ختم، وارثوں کو کچھ نہ ملے تو یہی اصل ہے۔ کیونکہ قرض ایک بڑی یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کی مغفرت روک دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے مرنے والے کے مال کا سب سے پہلا حق اس کے قرض خواہوں کا ہے۔ دوسرا جو ہے، دوسرا نمبر جو ہے نا، وصیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، اس نے وصیت کی ہے، تو قرض اگر ادا کرنے کے بعد جو مال بچے یا قرضہ نہیں ہے تو اس کے بعد دوسرا نمبر اس کی وصیت۔ وصیت میں 3 باتیں ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک بات 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 کی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جائز وصیت کر سکتے ہیں، ناجائز وصیتوں کو ادا کرنا، پورا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری بات وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وارث کے لیے وراثت ہے اور وہ اللہ کی طرف سے طے ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، مرنے سے پہلے اس نے کہا میرے مال کا 1/3 حصہ فلاں مسجد کو دے دو، فلاں ادارے کو دے دو، فلاں آرگنائزیشن کو دے دو، فلاں خیر کے کام میں لگا دو، ٹھیک ہے۔ کوئی کہے کہ میرا اور ایک یہاں بڑی اہم بات بیان کی گئی، غیر مضار وصیتا من اللہ، غیر مضار، ایسی وصیت نہیں کرنا ہے جس وصیت سے ہمارے کسی وارث کا نقصان ہو۔ مثال کے طور پر ابھی ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، اس نے دیکھا کہ بھی میرے مال میں سے فلاں کو حصہ جا رہا ہے، فلاں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بیٹا، کوئی بھی ہو، اس سے اس کی جو ہے آپس میں نہیں نبھتی۔ اب وہ جو ہے اس ارادے سے وصیت کر رہا ہے کہ اس کو کم ملے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر مضار، ایسی وصیت جائز نہیں ہے جس میں وارث کا نقصان ہو۔ دیکھیں کتنی کیسے معاشرے کی کیسی اصلاح کی گئی ہے۔ تو دوستو یہ بڑی ہے۔ تو پہلے نمبر پر مرنے والے کا قرض ادا ہو، دوسرے نمبر پر وصیت ہو، پھر تیسرے نمبر پر وارثوں میں تقسیم ہو۔ وارثوں میں تقسیم ہو، اور اس میں کیا ہے؟ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میری اس سے نہیں نبھتی، میں اس سے ناراض ہوں، نہیں، نہ اس میں اعتراض کرے، نہ اس میں جو ہے مرنے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی قسم کی کمی بیشی کرے، نہ اس کو اختیار ہے کہ وہ کسی کے نفع اور نقصان کے بارے میں یہ طے کرے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے سے یعنی کون نفع پہنچا سکتا ہے تمہیں زیادہ، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اور پھر آخری دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی فرمائی، وراثت صرف ہم سمجھتے صرف مال میں وراثت ہے، نہیں، صرف مال میں نہیں، ہر وہ چیز جو میت چھوڑ کر جائے، ہر وہ چیز جو میت چھوڑ کر جائے، حتیٰ کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے، ما تارکا، یہ تارکا جو ہے نا، جو چھوڑ کر جائیں، ہاتھ کی گھڑی ہے، یا آپس میں بیٹھ کر اس کو تقسیم کرنا ہے،
اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو۔ اور پھر اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں اللہ نے بیان فرمائی، کیونکہ اس سورت کا ایک خاص مضمون کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح ہو، خاندان کی اصلاح ہو، معاشرے کی میں پاکیزگی ہو، جاہلیت میں جو بگاڑ چلا آ رہا تھا ان کی اصلاح کی گئی، جس میں یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کا، میراث کی ادائیگی کا اس میں خاص اہتمام۔ اب آگے جو ہے فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم۔ جو بگاڑ اس زمانے میں ہو رہا تھا اس میں ایک بگاڑ یہ تھا کہ مرد اور عورتیں آپس میں تعلقات قائم کرنے میں آزاد تھے۔ بے حیائی کا، بدکاری کا ماحول بنا ہوا تھا، کیونکہ معاشرے کی اصلاح کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، ایک مالیات کے حقوق زندہ ہو، دوسرا مرد اور عورتوں کا آپس میں ربط، آپس میں تعلق یہ پابندیوں کے ساتھ ہو۔ جس معاشرے کے اندر یہ 2 بنیادیں قائم ہوں گی، اس معاشرے میں، اس خاندان کی، اس معاشرے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ کہ جس ناجائز تعلقات قائم کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی کو بیان فرمایا کہ معاشرہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ معاشرے کی بے حیائی کو کیسے پاک کیا جائے؟ بے حیائی کے اسباب اس سے دیے گئے، کیونکہ بے حیائی کھل کر تھی، بے حیائی کھل کر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بے حیائی کی، بدکاری کی قباحت کو بیان کیا۔ اسی لیے یہ، کیونکہ ایمان جو ہے نا، جیسے جسم کے جسمانی بیماریاں ہیں، ایسی بعض بیماریاں ہیں جو جسم کو تباہ کر دیتی ہیں، جسم کو برباد کر دیتی ہیں۔ ہماری روحانیت کو، ہمارے ایمان کو ہلاک کر دینے والی بیماریوں میں ایک بیماری بے حیائی ہے، زنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اتنی بات آدمی سمجھ لے، زنا کی قباحت اور اس کی برائی کو سمجھنے کے لیے کہ جب آدمی برائی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ اس بے حیائی کے وقت میں مومن نہیں ہوتا۔ سوچے کتنی بڑی بات، ایک لمحہ ایمان کے بغیر گزر جائے اور اس موقع پر موت آ جائے، آدمی مر جائے تو کہاں چلا جائے؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اسی لیے ایمان کے نور سے محروم ہو جانا، ایمان سے محروم ہو جانا۔ زنا بہت، شرک قتل کے بعد تیسرا بڑا گناہ ہے زنا، کیونکہ اس سے معاشرہ گندا ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو دور ہے، یہ دور فحش اور تفحش کا ہے، بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، مختلف طریقوں سے حیا کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، کیونکہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے آدمی ہر چیز میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے زنا سے بچنے کے اسباب بیان کیے کہ بچوں اور بچیوں کا وقت پر نکاح ہو، تاخیر نہ ہو۔ ان کی غلطیاں ماں باپ پر آ جاتی ہیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت ہو، کیونکہ بد نظری سے جو ہے انسان کی شہوت بھڑکتی ہے۔ یہ آدمی کوشش کرے ہمیشہ باوضو رہے، اپنے ماحول کو پاک صاف رکھے، ہر قسم کی بے حیائی اور فحش چیزوں سے، چاہے وہ دیکھنے سے متعلق ہو، سننے سے متعلق ہو، پڑھنے سے متعلق ہو، اس سے اپنی حفاظت کرے۔
اور خاص طور پر اس میں میوزک ہے. میوزک کی ایک خاصیتوں میں سے ایک خاصیت وہ اندر سے زنا کا شوق پیدا کرتا ہے. باوضو رہے، ماحول صاف رکھے. جتنا ہم اس کا اہتمام کریں گے ہمارے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے. کیونکہ ناجائز عشق یہ آدمی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. آدمی نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحتیں بیان فرمائی کہ زنا دنیا میں اس کی کیا کیا نقصانات ہیں. فقر دوڑتا ہے اس کی طرف، محتاجگی دوڑتی ہے اس کی طرف. اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے آدمی پر، ایسے مرد اور ایسی عورتوں پر. تو جس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس موقع پر یہ مرد اور عورت کے تعلقات میں آزادیاں تھی، پابندی نہیں تھی. نکاح جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ان سے بھی نکاح کر لیتے تھے. اسی لیے یہاں سے ان آیات میں وہی ساری تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کریں، جن سے بے حیائی کا کام ہو جائے، یعنی بے حیائی سے یہاں پر خاص مراد ہے زنا. منکم تمہاری عورتوں میں سے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. تو تم ان عورتوں کے بارے میں 4 آدمی گواہ لے کر آؤ. 4 آدمی گواہ. زنا کے جو گواہ ہیں اس میں بڑی زبردست سختی ہے کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے. کسی کی عفت، کسی کی عزت کو مجروح کرنا یہ بہت بڑا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کسی پر بہتان لگانا 80 سال کے گناہوں کو جو ہے 80 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. کسی پر بہتان لگانا اس کی عزت پر، اس کی عصمت پر، اس کی عفت پر. اور دوسری چیز خاندان بدنام ہو جاتا ہے. اسی لیے یہاں اسلام نے اس ایک مسئلے میں 4 گواہ مردوں کا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم کہ 4 گواہ، 4 آدمیوں کی گواہی کو طلب کرو. جو عورتیں بدکاری میں مبتلا ہوں. تو یہ معاملہ یہ جو ہے یہ انفرادی نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت سے متعلق ہے. تو یہ بات اسلامی حکام کے سامنے پیش ہونی چاہیے. تو اس موقع پر حاکم وقت کیا کرے گا؟ اس معاملے کو 4 گواہوں سے ثابت کرے گا. بھئی 4 گواہ لے کر آؤ. اور گواہ بھی کیسے ہو؟ نیک، عقل مند، دینی سوجھ بوجھ رکھنے والے. ایسے نہیں کہ جو چاہے اٹھا کر کہہ دے. ایک عورت کی عزت. اسی لیے سورہ نور کے اندر اصل میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. اگر وہ ایسی صورت میں اگر وہ گواہ نہیں لایا جو جس نے بات کہی ہے، جس نے دعویٰ کیا ہے، تو پھر اس پر بھی جو ہے نا سزا ہے، اس پر بھی سزا ہوگی. تو ایسا نہیں ہے کہ جس پر چاہے کہہ دیں، جیسے چاہے کہہ دیں، نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی خود آ کر حاکم وقت کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرے. جیسے ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے 4 مرتبہ اقرار کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے سزا دی. تو فرمایا کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم. اچھا پھر اس کے بعد فإن شہدوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں، اور اگر وہ گواہی دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تم ایسی عورتوں کو گھروں میں روک لو. ایسی عورتوں کو گھروں میں روک لو، یعنی ان کی نگرانی رکھو.
ان پر ان کو روک لو، ان کو باہر مت بھیجو. یہ پہلے اسلام کا یہ پہلا حکم تھا. کب؟ یہاں تک کہ حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. بس انہیں گھر میں روک لو، انہیں گھر کے اندر اب جو ہے قید کر دو. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے. یہاں پہ اس میں اشارہ ہے کہ ایک دوسرا حکم آنے والا ہے. اصلاح کی جو ہے ہمیشہ تدریجی طور پر جو ہے نا اصلاح کی گئی ہے. ایسا نہیں کہ پہلے ہی جو ہے سزا بیان کی گئی، نہیں، اس کو روک لو، گھر میں روکو، اس کو باہر مت بھیجو جب تک کہ دوسرا حکم نہ آئے. اب وہ دوسرا حکم سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کی تفصیل وہاں پر ہے. اور پھر آگے فرمایا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، یہ عورتوں کے بارے میں تھا. اب مردوں کے بارے میں، تم میں سے جو دو مرد بے حیائی کا کام کریں. واللذان یأتیانہا، وہ دو مرد جو بے حیائی کا کام کریں. بے حیائی میں دونوں باتیں ہیں، یا زنا کریں یا دو مرد غیر فطری طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کریں. تو پھر کیا ہے؟ فآذوہما، اللہ تعالیٰ فرمانے تم انہیں تکلیف دو، انہیں تم تکلیف دو. کیا سزا دیں، کیا کہیں، یہ معاملہ حاکم وقت کے حوالے کر دیا گیا. یہ بات حاکم وقت کے حوالے ہے. یہ بات حاکم وقت کے حوالے. فآذوہما، انہیں جو ہے تم تکلیف دو. اب اس کی مختلف تفسیریں ہیں، کیسے تکلیف دیں. فَإِن تَابَا، سبحان اللہ، کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی، یعنی ان سب کے باوجود اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں. توبہ کا در اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، بندہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ سزا دینا نہیں چاہتے. فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ سے جو ہے اپنی غلطی کی اصلاح کر لی. وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، کیا کریں؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اعراض کرو ان دونوں سے، ان دونوں کا خیال چھوڑ دو. انہیں عار مت دلاؤ. ایک آدمی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس سے توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد اس کو اس کے گناہ میں شرمندہ کرنا، اس کو دیکھ کر اس کے گناہ کو عار دلانا، یہ بڑی خطرناک وعید ہے اس پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کوئی گناہ کرے اور پھر اس کی توبہ کر لے اللہ سے، لیکن دوسرا آدمی اس کو اس کے پرانے گناہ پر عار دلائے، ارے تو وہ کیا نا، تو وہ کرتا ہے، حالانکہ اس نے اپنے گناہ کی اللہ سے معاملہ صاف کر لیا. حدیث میں آتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہ میں مبتلا کریں گے. ایک آدمی جو ہے نا، مثال کے طور پر شراب پیتا ہے، اس نے توبہ کر لی، اللہ سے معاملہ درست کر لیا، نیک ہو گیا. اب جو ہے خاندان والے، دوست و احباب اس کو اس کے پرانے گناہ پر اسے آتے، ارے تو شراب پیتا تھا، مجھے پتا ہے، اس کو عار دلا رہے، شرمندہ کر رہے، تانا دے رہے. حدیث میں آتا ہے یہ اتنی خطرناک یہ گناہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ آدمی اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے ایک ایمان والے کی، ایک انسان کی بڑی قدر ہے کہ توبہ اس نے کر لیا. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں. اب جب توبہ کی بات آئی ہے، دیکھیے گناہ کتنا بڑا، لیکن اللہ نے توبہ کا ذکر فرمایا. اب توبہ کی جب بات آئی تو تیسری بات فرمایا کہ دیکھو بھئی توبہ میں کیا ہے، کیسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کب تک توبہ قبول ہوتی ہے، یہ دو باتیں بیان کر دیں.
سب فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ یعنی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے آدمی توبہ کرے۔ یہ توبہ جو ہے نا کیا ہے؟ یہ توبہ جس کا اللہ نے حکم دیا توبہ کرو، وہ کیا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ، توبہ تو صرف اللہ کے ذمے ہے، توبہ تو صرف اللہ کے ذمے ہے، توبہ تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ لیا ہے، معاف کرنے والے اللہ ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے بطور رحمت کے اپنے اوپر اس کو جو ہے نا واجب کر لیا ہے۔ ذمے کا مطلب یہ اللہ پر ہر حال میں ذمے کیسے نہیں، یہ ذمے کا مطلب اللہ نے بطور رحمت کے اس کو اپنے ذمے لیا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اسی لیے فرمایا تواب الرحیمہ، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے توبہ کو اپنے ذمے لیا، کسی مولانا کے، مفتی کے، کسی انسان کے حوالے نہیں کیا کہ بھئی آپ جاؤ معافی مانگو ان سے، تو وہ توبہ انما التوبۃ علی اللہ، توبہ تو صرف اللہ نے، اللہ کے ذمے ہے۔ اور کیسے؟ یعملون السوء بجہالۃ، کیسے لوگوں کے لیے ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء، جو برائی کرتے ہیں، جو برائی کو کرتے ہیں، جن سے برائی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بجہالۃ، نادانی سے، حماقت سے، بے وقوفی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، جن سے گناہ ہو گیا۔ کہ جہالت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کے سامنے احساس نہیں تھا میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس کا حکم توڑ رہا ہوں، آخرت میں اس کی سزا کا استحضار نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً توبہ کر لے، توبہ کرتے ہیں من قریب، جلد ہی توبہ کرتے ہیں، فوراً۔ فوراً کا مطلب یہ ہے کہ بس، قریب کا مطلب کتنا ہے؟ مرنے سے پہلے، یہ مرنے سے پہلے ہے، قریب کا یہی مطلب ہے۔ کتنا قریب؟ زمانہ کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ بندے پر موت کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ جس وقت نزا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس موقع پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ ہے قریب۔ اسی لیے دوستو فوراً بندہ کیا ہے؟ گناہ کے بعد توبہ کر لے، گناہ کے بعد توبہ کرے، گناہ ہو توبہ ہو، گناہ ہو توبہ ہو۔ اور ایک بات ہے، توبہ جو ہے نیکی ہے، اور نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ آدمی گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ بھئی چلو توبہ کر لیں گے، توبہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، توبہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر توفیق نہ ہو، آپ خود سوچیں ہم کتنے لوگ ہیں جن کو جو توبہ کی توفیق سے محروم ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں توبہ نہیں کرتے اور گناہ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے من قریب، قریب کا مطلب فوراً توبہ، موت سے پہلے۔ موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، موت کے قریب دو حالتیں پیش آتی ہیں۔ ایک جو ہے، ایک آدمی مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہوا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب اسے احساس ہونے لگا کہ اب اس بیماری میں میری موت آنے والی ہے۔ یہ ایک حالت ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری لگ گئی، کوئی ایسی آزمائش آئی کہ اسے پتا چل گیا بھئی اس بیماری میں مرنے والا ہوں، یہ ایک حالت ہے۔ دوسری حالت ہے جب روح نکلنے لگتی ہے، فرمایا کہ جو دوسری حالت ہے نا وہاں تک ٹائم ہے۔ دوسری حالت، پہلی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے، من قریب فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ توجہ فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ اچھی طرح جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔
اسی لیے کبھی بھی گناہ ہو جائے بعد آدمی اللہ سے توبہ کر لے۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ توبہ جو ہے اندر کی ندامت، شرمندگی، اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعوت دی ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اللہ کے صفات میں ایک صفت ہے تواب، التائب حبیب اللہ، التائب حبیب اللہ۔ توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ گناہ کر کے بندہ اللہ سے دور، لیکن جب توبہ کرتا ہے بندہ اللہ کا پیارا بنتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تواب۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتے رہے۔ بس دل میں شرمندگی ہو، یا اللہ میں نے بہت کر، اے اللہ مجھے معاف کر دے، بڑے سے بڑا گناہ، بس اللہ معافی کا قلم اس پر پھیر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا توبہ توبہ اس کا نام ہے اندر کی ندامت، اندر کی شرمندگی، اندر کے یعنی عزم کہ آئندہ ان یعزم عزما جازما، کہ ایسا پختہ ارادہ اندر سے ہونا کہ میں دوبارہ وہ کام نہیں کروں گا۔ دوبارہ اگر ہو جائے غلطی سے پھر توبہ کر لے، لیکن اندر، اسی لیے علیم، اللہ اچھی طرح جانتے کس نیت سے توبہ کر رہا ہے۔ ہاں، اذا استغفر باللسان، اذا استغفر باللسان ونیته ان يعود الى الذنب، ایک آدمی زبان سے استغفار کر رہا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے مجھے دوبارہ کرنا ہے وہ گناہ۔ فرمایا یہ توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹوں کی توبہ پسند نہیں کرتے، سچوں کی توبہ، کیونکہ اللہ علیم ہے، اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ اور فرمایا اسی لیے آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، توبہ تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے۔ کیسے لوگ؟ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے جا رہے اور یہ خیال ہے کہ توبہ کر لیں گے موت کے وقت، توبہ کر لیں گے موت کے وقت۔ ابھی تھوڑی ہے، ابھی تو آگے کرنا ہے، رمضان میں کر لیں گے، حج کے موقع پہ کر لیں گے۔ آدمی ٹالتا رہتا ہے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو قال، اس موقع پہ کہتا ہے انی تبت الآن، اے اللہ بے شک میں توبہ کرتا ہوں، بے شک میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اے اللہ اب میں توبہ، ایسی توبہ تو اللہ کو پسند نہیں۔ یہ چیز موت دیکھ کر آدمی توبہ کرے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جن کی کفر کی حالت میں موت آئی ہے۔ ایمان لانا مثال کے طور پر ایسے وقت میں آدمی کا قبول ہوتا ہے جس وقت غیب کھلا نہ ہو، جس وقت غیب کھل جاتا ہے، یعنی موت کے وقت فرشتہ نظر آ گیا، آخرت نظر آ رہی ہے، جیسے فرعون نے کہا تھا آمنتو ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آن وقد عصیت، اب ایمان لا رہا ہے، زندگی بھر نافرمانی کیا تو کفر کی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ نہ ان لوگوں کی توبہ ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، وہ سب کی توبہ قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، ہر وقت۔ اسی لیے توبہ کو کسی خاص وقت کے لیے مخصوص نہیں کرنا ہے۔ کب پتہ نہیں کس وقت زندگی ختم ہو جائے، بدن سے روح نکل جائے، کب کس موقع پر، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے فوراً گناہ ہو جائے اللہ سے۔ کتنی بڑی یعنی کتنا بڑا گناہ ذکر فرمایا بے حیائی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد توبہ کی کیسی تفصیل بیان فرمائی۔ فرمایا میری رحمت اتنی بڑی ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے میرے دربار میں آؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت اور اس کے توبہ کے مقابلے میں گناہ چھوٹے ہیں، کتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے۔ اسی لیے بندہ مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
ان باتوں پر عمل کی توبہ کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ معاشرتی زندگی میں ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان حقوق، خاص طور پر معاشرتی زندگی کے اندر وراثت کے جو احکامات ہیں اس کو ہم لائیں۔ مالیات میں برکتیں اللہ لائیں گے انشاءاللہ۔